بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کی بات، نہایت ہی واجب الاحترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات محترم، موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ نا اتفاقی کا شکار ہے، دنیا کی محبت میں غرق ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اسلام کے حکام سے ہم دور ہیں، نا اتفاقی، بے حسی، ڈر خوف، اسی وجہ سے امت مسلمہ زوال کا شکار ہے۔ اس وقت تازہ صورتحال فلسطین کے آپ کے سامنے ہے کہ 2 ہفتے تقریباً ہو گئے اسرائیل ظالم وہ وحشیانہ بمباری کر رہا ہے، ہر زہریلے ہتھیار استعمال کر رہا ہے، جس میں ہزاروں مسلمان مرد و عورتیں، بچے، بوڑھے شہید ہو چکے اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں اور سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی، پوری درندگی کی انتہا ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ 57-58 اسلامی ملک وہ سب زبانی مذمتیں کر رہے ہیں، کوئی بھی اعلان جہاد نہیں کر رہا، کوئی بھی اس ظالم کے ہاتھ روک نہیں رہا ظلم سے۔ اس کے اوپر جتنا افسوس کریں وہ کم ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم پڑھیں کہ ہمارا اسلام کیسا دین ہے اور ہمارا ماضی کتنا تابناک ہے۔ امت مسلمہ کا ماضی روشن ہے اور حاضر موجودہ حالات آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ماضی بڑا تابناک ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے۔ جب تک امت مسلمہ اللہ کریم کے احکام کے اوپر عمل کرتی رہی، جذبہ جہاد سے امت مسلمہ سرشار رہی، قرآن و سنت کو پڑھ کے عمل کرتی رہی، 4 دانگے عالم میں اسلام کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑا، قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑا، اس پہ عمل کرنا چھوڑا اور دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہو گئے، اس وقت سے ہم ذلیل ہو گئے۔ چند ایک جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ ہمارا ماضی کتنا روشن ہے۔ آپ جانتے ہیں جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 یا 315 اور کفار کی تعداد 1000 کے قریب۔ مسلمانوں کے پاس چند ایک تلواریں ٹوٹی پھوٹی، پورا سامان جنگ بھی نہیں تھا، اور کفار کے پاس بہترین تلواریں، بہترین تیر، بہترین نیزے بھالے۔ مسلمانوں کے پاس چند ایک گھوڑے اور چند ایک اونٹ اور ادھر سینکڑوں گھوڑے، سینکڑوں اونٹ، تعداد بھی ان کی زیادہ، اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ، مسلمانوں کی تعداد بھی کم، اسلحہ بھی کم، لیکن فتح کس کو ہوئی؟ مسلمانوں کو ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ دل میں اللہ کی محبت تھی، اس کے پیارے حبیب کا عشق تھا، قرآن و سنت کے اوپر عمل تھا، جذبہ جہاد تھا، اتفاق و اتحاد تھا، شریعت کے اوپر کاربند تھے۔ تو آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ وہ نہتے بے سر و سامانی کے عالم میں چند 100 صحابہ 1000 کے اوپر غالب آ گئے، اور اس میں کامیابی کا ایک راز اللہ کے پیارے حبیب کی دعائیں بھی تھیں۔ تو آج بھی ہمیں دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جنگ بدر کے موقع پہ جب صبح جنگ ہونا تھی، رات کے وقت
وہ کفار و مشرکین پوری رات رقص و سرود کی محفل میں مصروف رہے، ان کی عورتیں ناچ گانا گا کے ان کے دل کو لباتی رہیں، وہ شراب نوشی کرتے رہے، اور اللہ کا پیارا حبیب پوری رات جاگتا رہا۔ حضور پوری رات سوئے نہیں ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ اللہ بھیج وہ مدد جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ پروردگار اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہ جو وعدہ تو نے میرے سے کیا تھا مدد کا وہ پورا فرما۔ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان شکست کھا گئے تو قیامت تک تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضور اس طریقے سے رو رو کر پورے خلوص کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتے رہے، اور حضور کی زبان پہ یہ ورد رہا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، قائم رہنے والی ذات، میں تیری مدد سے تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، تیری مدد کے ذریعے فتح مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے ابھی پوری رات حضور عبادت میں آپ نے گزاری، اور پھر صبح سویرے کیا ہوا، حضور نے پھر جب جنگ شروع ہوئی، حضور پھر اپنے عریش میں جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا اونچی جگہ پہ، اس میں پھر خیمے میں تشریف لے آئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضور اتنا عبادت میں اور دعا میں مگن تھے، آپ کے مبارک کندھوں سے چادر گر گئی، آپ کو خبر نہ تھی۔ جناب صدیق اکبر تشریف لائے، حضور کی چادر پاک اوپر کی اور کہا حضور پریشان نہ ہوں، پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر جب اللہ کے حبیب نے خلوص کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں مانگیں تو پروردگار نے اپنے حبیب کی دعائیں قبول فرما لی، اور اللہ کریم نے فرشتے بھیج دیے میدان جنگ میں۔ اور قرآن پاک میں ذکر آیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں جب کہ تم کمزور تھے، اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، فرمایا حبیب یاد کرو جب آپ مسلمانوں کو فرما رہے تھے کہ اگر تم نے صبر کیا، تقوی اختیار کیے رکھا، اللہ تمہاری مدد کرے گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ پھر سرکار نے فرمایا اگر تم نے ڈٹ کے کفار کا مقابلہ کیا، صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، بِثَلَاثَةِ آلَاف، اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا قرآن کے اندر وہ آیت آئی کہ اگر تم نے کفار کا مقابلہ کیا، اپنے رب کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا، بِخَمْسَةِ آلَاف، اللہ 5000 فرشتے بھیج کے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور پھر پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000، اور فرشتوں نے بالفعل جنگ کے اندر حصہ لیا اور کفار و مشرکین کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ یہ پہلی اسلام کی فتح ہے اور اسلام کی جنگ ہے جس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جنگ میں کامیابی کا راستہ بتا دیا۔ اور قرآن نے بھی کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، تم ہی غالب آؤ گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اگر تم مومن ہوگے، تمہارا رب کے اوپر ایمان کامل ہوگا، فتح تمہارے قدم چومے گی۔ تو آپ دیکھ لیں پہلی جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اقبال نے اسی مقام پہ فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، قطار اندر قطار، گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی یعنی اگر آج بھی ہم میدان بدر کی فضا پیدا کر لیں، صحابہ کرام جیسا مضبوط ایمان پیدا کر لیں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھ لیں، رسول پاک کے سچے غلام متبع سنت بن جائیں، تو آج بھی رب وہی ہے، اللہ کا نظام بھی وہی ہے۔ اللہ آج بھی فلسطین کو آزادی دے سکتا ہے، آج بھی کشمیر آزاد ہو سکتا ہے، آج بھی اسرائیل اور یہود و ہنود دشمنان اسلام کو شکست ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہم فضائے بدر پیدا کریں۔ ہم میدان جنگ میں پہلے
جائیں تو صحیح نا، گھر میں بیٹھ کے کہنا ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیا تم ساتھ ہو؟ صحابہ پہلے جنگ میں گئے تھے، میدان جہاد میں پہنچے تھے، پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے فتح دی، اور آج ہم گھر بیٹھ کے کہیں کہ خالی دعا سے فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے، تو وہ چاہے دعاؤں سے بھی حل فرما سکتا ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ پہلے فضائے بدر پیدا کرنا پڑتی ہے۔ پھر اسی طرح جنگ احد آپ جانتے ہیں دوسری اسلام کی جنگ ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، پھر 300 بندے عبداللہ بن ابی منافق لے کے واپس آ گیا، 700 بندے باقی بچے، کفار کی تعداد 3000، یعنی 4 گنا ان کی تعداد زیادہ، 3-4 گنا۔ اور وہاں بھی آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کیا بہادری کے جوڑ دکھائے، حضور کے سگے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور نے اللہ کا شیر کہا تھا، تو آپ نے کتنی بہادری کے جوڑ دکھائے، کتنے کفار کو واصل بجہنم کیا، اور حضور کے دیگر صحابہ نے بھی بڑی بہادری کے جوڑ دکھائے۔ اسی جنگ میں سعد بن عبادہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، یہ بڑے اچھے تیر انداز تھے، تو حضور نے ان کو فرمایا ارمی سعد فدا کا بھی بومی، 7 کفار کے اوپر تیر مارو، تیر پھینکتے جاؤ، میرا ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ تو یہ کتنی بڑی شان سے پتہ چلا، جو حضور کی عزت و ناموس کا دفاع کرتا ہے اللہ کے حبیب اس کو دعا دیتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کہا کرتے تھے حضور ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، لیکن حضور اپنے غلام سعد بن عبادہ کے لیے فرما رہے تھے، جنہوں نے حضور کی عزت و ناموس کا دفاع کیا، کفار کے اوپر تیر پھینک رہے تھے، تو حضور فرما رہے تھے ارمی سعد تیر پھینکتے رہو، فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں۔ پھر اسی جنگ میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری تلوار کون لے گا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا حق ادا کرے۔ اب صحابہ نے حضرت ابو دجانہ بڑے پیارے حضور کے صحابی تھے، بڑے بہادر تھے، آپ کھڑے ہوئے عرض کی حضور اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو آپ فرمایا اس تلوار کا پہلا حق یہ ہے اتنا چلے کفار کے اوپر یہ ٹیڑھی ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے۔ پوچھا حضور دوسرا حق یہ ہے کہ یہ کسی عورت پہ نہ چلے، کسی عورت پہ نہ چلے۔ تو آپ نے اس کی حضور مجھے تلوار دیں، میں اس کا حق انشاءاللہ ادا کروں گا۔ حضور نے تلوار عطا فرمائی، اور پھر آپ نے وہ سبز رومال باندھ لیا جس کو اصابت الموت کہتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت سعد جب وہ سرخ رنگ کا وہ پٹا پہنتے رومال، تو یہ ہم کہتے اب کفار کی خیر نہیں ہے، اس کو اصابت الموت کہتے تھے، موت کا پٹا۔ آپ نے وہ رومال پہنا، حضور کی تلوار پکڑی اور اکڑ کے چلے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، لیکن دشمنوں کے سامنے اس کی اجازت ہے۔ اب آپ نے جنگ کی اور بہادری کے جوڑ دکھائے، پشتوں کے کشتے لگا دیے، کئی کافروں کو واصل بجہنم کیا حضور کے غلام نے۔ اور جنگ کرتے کرتے ہندہ ابو سفیان کی بیوی آپ کی تلوار کی زد میں آئی، لیکن آپ نے چھوڑ دیا۔ تو کسی نے پوچھا جی اتنے کافر کی بیوی آپ کی تلوار کی زد میں کیوں چھوڑا؟ فرمایا حضور کی تلوار کی عزت کرتے ہوئے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا میری تلوار کسی عورت پہ نہ چلے۔ ظالموں یہ ہماری آقا کی سیرت ہے۔ آج یورپ اور امریکہ بدبخت سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، ہم نے انسانوں کو حقوق دیے۔ کیا حقوق دیے تم نے؟ ظالموں تم نے یہ حقوق دیے کہ 9/11 کا بہانہ بنا کے افغانستان کے اوپر تم نے ہزاروں جانیں ضائع کر دی، اور تیل کا بہانہ کر کے عراق کی تم نے اینٹ سینٹ بجا دی، لیبیا کو تم نے بنجر بنا دی ان کی سرزمین، اور آج مسلمانوں کا قبلہ اول مسلمان نہتے فلسطینی ہیں، کوئی ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، کوئی سامان جنگ بھی نہیں ہے۔ آج تم ان کے اوپر بمباری کر رہے ہو، تم سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا؟ لیکن یہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ آج ہمارے 57-58 اسلامی ملک مردے ہیں، وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اس لیے تمہاری یہ جرت ہوئی ہے، ورنہ آج بھی کوئی اگر حضور کا غلام ہوتا کبھی اسرائیل اتنی بڑی حماقت نہ کرتا۔ حضرات محترم یہ ہمارا ماضی ہے۔ اسی طرح اسلام میں آپ کو صرف چند ایک جھلکیاں دکھا رہا ہوں کہ ہمارا ماضی کتنا تابناک ہے۔ جنگ خندق کو آپ اگر دیکھیں،
یعنی مسلمان ہمیشہ تعداد میں تھوڑے رہے لیکن جذبہ جہاد سے سرشار تھے، قوت ایمانی میں کامل تھے، اور اللہ رسول کی محبت ان کی سینوں میں موجود تھی، جس کی وجہ سے ان کو فتح ہوئی۔ کبھی بھی سامان جنگ اور تعداد کی وجہ سے فتح نہیں ہوئی، یہ اسباب تو ہیں لیکن اصل فتح کا سبب اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے، اس کے حبیب کی محبت ہوتی ہے، اور جذبہ جہاد اور ایمانی غیرت ہوتی ہے۔ جنگ خندق کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کی تعداد 1000 ہوگی تقریباً، اور ادھر 3000، ٹھیک ہے جی، تو یہاں بھی یا مسلمانوں کی 3000 اور ادھر 10000، یعنی وہاں بھی 3 گنا کفار کی تعداد زیادہ تھی، اور یہ سب سے بڑی جنگ تھی، خون ریز جنگ، جس میں کفار نے خود بھی شرکت کی، آس پاس کے مشرکین کفار کو ملایا، یہودیوں کو ملایا، سب کو پوری قوت سے اہل مکہ نے مدینہ پاک کے اوپر حملہ کیا تھا تاکہ آج مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ قرآن و حدیث پڑھ لیں، وہاں بھی مسلمانوں کے پاؤں ڈگمگائے نہیں ہیں، حضور کے ساتھ صحابہ نے مل کے خندق کھودی، اور 1 مہینہ پورا وہ گرمی کے اندر، بھوک کے اندر خندق کھودتے رہے، اور صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، حضور خود خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے، سپاہ سالاروں کے لیے۔ اور پھر اس جنگ کے اندر بھی آپ دیکھیں، مسلمانوں نے اپنے مدینہ پاک کا دفاع کیا، اور کفار و مشرکین کو حملے کی جرأت نہ ہوئی۔ ہاں، وہاں پہ ایک شخص نے کوشش کی، عمر بن ود نے، جو 1000 کے برابر تھا، ایک جگہ سے خندق کی چوڑائی کم تھی، وہ اس نے چھلانگ لگا کے پار چلا گیا، حضرت مولا علی اس کے مقابلے میں۔ اب ذرا دیکھیے گا ایمانی غیرت کیا ہے۔ تو عمر بن ود جو ہے وہ 1000 بہادروں کے برابر اکیلا سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ حضرت علی بن ابی طالب تشریف لائے، اور آپ نے پہلے ہی وار میں اس کو واصل بجنم فرما دیا۔ یہ تھے ہمارے بزرگان دین، یہ تھے ہمارے صحابہ کرام، کہ ایک ایک بندہ 1000 بندوں کے مقابلے میں کافی تھا۔ حالانکہ مولا علی شیر خدا کی اپنی قوت ذاتی اتنی نہ تھی، یہ ایمانی قوت تھی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو شکست فاش عطا فرمائی۔ اور پھر اس جنگ کے اندر بھی قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ ایمان والو، اللہ کا وہ نعمت انعام یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کیا۔ اللہ نے جب دشمن آئے تو اللہ نے فرشتے بھیج دیے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اللہ نے لشکر بھیج دیے، اور وہاں بھی فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور ان ظالموں کو خائب و خائسر ہو کے واپس جانا پڑا۔ تو یہ ہماری پوری تاریخ بری پڑی ہے، ہمارا ماضی بڑا تابناک ہے۔ صحابہ کرام، پھر صرف صحابہ نہیں، خواتین کو بھی آپ دیکھیں، اگر آج فلسطین کی خواتین بہادری کا سپوت بنی ہوئی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ صحابیات بھی بڑی بہادر تھیں۔ حضور کی صحابیات کی سیرت بھی آپ پڑھیں، حیران ہوں گے آپ کہ جنگ قادسیہ کے موقع پہ حضور کی ایک صحابیہ عورت حضرت خنسہ ان کا نام ہے، خنسہ، یہ بڑی شاعرہ تھی، بڑے اشعار بولتی تھی اسلام سے پہلے، لیکن جب اسلام لائیں تو پھر حضور کے سچی غلام بن گئیں۔ جنگ قادسیہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت خنسہ نے اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ جنگ میں شرکت فرمائی، اور آپ کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ اور جب آپ کو خبر ہوئی، کوئی پریشانی نہیں کی، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، کوئی آنسو نہیں بہائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتی ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے شہیدوں کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ ہمارے صحابہ کرام تھے، یہ ہماری صحابیات تھیں کہ دلوں میں اتنا جذبہ جہاد تھا کہ بچے شہید ہوئے لیکن گھبرائی نہیں ہیں، اور کہتی ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے شہیدوں کی ماں بننے کا شرف حاصل کیا۔ اور یہی چیزیں آج فلسطین کے اندر ہم اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کے اندر بھی یہی جذبہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی گھبرائی نہیں ہیں۔ اور وہاں بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی فلسطین کے اندر کہ ایک شخص مجاہد شہید ہوا جس کا نام ہے مصطفیٰ،
تو اس کی عورت کو جب بتایا گیا تیرا خامن شہید ہو گیا، وہ اس کے قریب آئی، اس نے کہا مجھے یہ افسوس ہے کہ تم جلدی چلے گئے، تمہارے شہید ہونے پہ مجھے افسوس نہیں ہے، ہاں یہ میرا ارادہ ہے کہ تم نے اپنے وطن کے لیے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے تم نے جان دی ہے، میں جتنے تیرے بیٹے ہیں ان سب کو بھی مجاہد بناؤں گی، وہ بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ ہے جذبہ جہاد۔ فلسطین ماؤں بہنوں کے اندر بھی جذبہ جہاد اتنا کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ان کے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے اور ہزاروں مائیں بہنیں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے، لیکن وہ گھبرائی نہیں، اللہ کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ ہے۔ اور ایسی ویڈیو بھی دیکھنے میں آئیں، اگر کسی کی ماں فوت ہوئی یا فوت ہونے کے قریب تھی، شہید ہونے قریب، تو بچہ اسے جا کہتا ہے امی کلمہ پڑھ لو تاکہ شہید ہونے سے پہلے آپ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اور وہاں پہ ایسے مناظر بھی دیکھے گئے کہ مائیں اپنے بیٹوں کو وہ قرآن کی لوریاں دے کے سلا رہی ہیں، کوئی پریشانی نہیں، ایون کہ یہاں تک وہاں دیکھنے میں آیا کہ 15 سال کا بچہ تھا، تو جب اس علاقے کے اوپر ظالموں نے بمباری کی تو بچہ اپنی ماں نے بچے سے پوچھا بیٹا کوئی مسلمان ہماری مدد کرنے نہیں آیا؟ 57-58 اسلامی ملک ہیں، کسی حاکم نے اعلان جہاد نہیں کیا، کوئی قبلہ اول کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، 15 سال کا بچہ، اس کا جذبہ جہاد دیکھیے کہ امی کوئی بات نہیں، ہمیں کسی سے امید بھی نہیں ہے اور ہم نہیں کسی سے مدد مانگنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم نے واقعہ پڑھا ہے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا، جب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا تو فرشتے آئے ہماری مدد چاہیے تو بتائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اما الیک فلا، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ تو جوان بچہ 15 سال کا بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے امی ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگنی، ہم نے اپنے رب سے مدد مانگنی ہے، ہمارا بھروسہ اپنے پروردگار کے اوپر ہے، اور اگر جبریل بھی بالفرض ہمارے پاس آئیں کہ میں تمہاری مدد کروں، ہم اسے بھی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہیں گے جبریل چلا جا، ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، ہمارا رب کریم ہمارے لیے کافی ہے۔ ذات محترم یہ ان ماؤں بہنوں کا جذبہ جہاد ہے۔ تو ذات محترم ہمارا ماضی بڑا تابناک ہے، اور ہمارے سلاطین حکمران ایسے گزرے۔ حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے بیت المقدس کو آزاد کروایا، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ یہود نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 6 صدی ہجری میں قبلہ اول کو آزاد کروایا۔ تو ہمارا ماضی روشن ہے۔ اسی طرح اندلس کے اندر طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا تھا، تو آپ وہ بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب اندلس کی پہاڑی کے اوپر طارق بن زیاد پہنچا، اس کو آج بھی جبل طارق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور دوران سفر طارق بن زیاد نے خواب دیکھا تھا، اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی، صحابہ حضور کے ساتھ تھے، اور صحابہ کے پاس بھی پورا سامان جنگ تھا، اور سرکار نے زیارت بھی کروائی۔ فرمایا طارق گھبرانا نہیں، قدم بڑھاتے جاؤ اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ طارق کہتے حضور نے مجھے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ تم نے نرمی کرنی ہے، جو وعدہ کیا پورا کرنا ہے۔ کہتے میں نے خواب میں دیکھا حضور آگے آگے تھے، صحابہ ساتھ تھے، اور میں بھی صحابہ کے پیچھے پیچھے تھا۔ میرے آقا اندلس کی سرزمین میں داخل ہو گئے، مجھے یقین ہو گیا حضور کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے جب انہوں نے سمندر کو پار کیا، کشتیوں کو جلا دیا، طارق بن زیاد نے، لوگوں نے کہا یہ عقل مندی نہیں ہے، آپ نے کشتیاں بھی جلا دی، اگر ہمیں واپسی جانا پڑے کیسے جائیں گے؟ تو طارق بن زیاد نے کہا تھا ارے میں نے ویسے نہیں جلائیں، میں نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے، میرے آقا نے مجھے آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے، اور میرے آقا خود بھی صحابہ کے ساتھ اندلس کی سرزمین میں داخل ہوئے، اس لیے مجھے یقین ہو گیا رب کریم حضور کی غلامی
اسلامی کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا ماضی ہے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ ذات محترم آج آپ دیکھ لیں حالات کیا ہیں۔ آج کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند حکمران 57 اسلامی ملکوں میں نہیں ہے۔ آج کوئی بھی طارق بن زیاد جیسا جرأت مند حاکم نہیں ہے، کوئی بھی سلطان محمود غزنوی جیسا نہیں ہے۔ ارے ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھو، معتصم باللہ عباسی خلیفہ تھا، اور اس کے دور میں ایک یہودی نے ایک عورت کو تھپڑ مارا تھا، اور اس نے کہا تھا بلاؤ اپنے حاکم کو۔ اس عورت نے دور دراز کے شہر اموریہ میں تھی، اس نے پکارا واہ معتصمہ، معتصم تم کہاں ہو؟ تمہاری بہن کو یہودی نے تھپڑ مارا۔ اب معتصم دور دراز میں تھا، کسی نے جا کے بتا دیا کہ ایک مسلمان خاتون کو یہودی نے تھپڑ مارا ہے، اس نے مدد کے لیے آپ کو پکارا ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، اس نے ایک مسلمان بہن کی مدد کرنے کے لیے معتصم نے فوج تیار کی۔ لوگوں نے کہا حضور حالات اچھے نہیں ہیں، میں جیسے بھی حالات ہوں اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنی مسلمان بہن کو اس کا بدلہ نہیں دلواؤں گا۔ فوج لے کے آیا، حملے کی اموریہ کے اوپر، بالآخر اللہ نے اس کو فتح عطا کی۔ مسلمان عورت کو بلایا گیا اور کہا بہن تم نے اپنے بھائی معتصم باللہ کو بلایا تھا۔ معتصم آ گیا اور اس یہودی کو بھی پیش کیا گیا جس نے ظلم کیا تھا ایک مسلمان بہن کے اوپر۔ کہا بہن اب بتا اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ اس مسلمان خاتون نے کہا اس کو میں معاف کرتی ہوں، میں بتانا چاہتی تھی ہم مسلمان لاوارث نہیں ہیں، ہمارے وارث زندہ ہیں۔ اس نے کہا میں نے اس کو معاف کیا۔ کئی لوگ جو یہودی تھے جب مسلمانوں کا اخلاق دیکھا کہ یہ غالب آ کر بھی فتح پا کے بھی دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آج کوئی معتصم نہیں ہے، آج ہر کوئی ڈر کے بیٹھا ہوا ہے اور ہر کوئی کہتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب بین الاقوامی اقوام متحدہ یہ مسئلہ حل کروائے۔ ظالموں وہ تو خود ان کے ساتھ ہے، امریکہ خود جو سپر پاور ہے، آپ نے دیکھا نا پہلے اس کا وزیر خارجہ آیا، پھر خود پریزیڈنٹ امریکہ کا بدبخت وہاں پہنچا اسرائیل میں اور اس کو جنگی جہاز بھی بھیجے، جنگی سامان بھی بھیجا، کہا ان کو مارتے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور روس نے قرارداد پیش کی رکوانے کی، اسے بھی ویٹو کر دیا گیا۔ ابھی تک تمہیں غیرت نہیں آئی، ہماری غیرت کہاں سو گئی؟ اس کے اوپر جتنا افسوس کریں وہ کم ہے۔ عرب ممالک جن کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ اعلان جہاد کریں، سب ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان جو ایٹمی قوت ہے جس کی سب سے زیادہ ذمہ داری تھی، یہ ہم نے کس لیے ایٹم بم بنایا تھا؟ ذات محترم ایٹم بم تو بنا لیا لیکن چلانے کی قوت کسی کو نہیں ہے، جرأت کسی کو نہیں، اور آج سب جناب ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر کیا ہم کریں؟ ہمارے پاس سوائے افسوس کے اور کیا ہے؟ ذات محترم آخر میں سن لیں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ حکمرانوں سے انشاءاللہ پوچھا جائے گا، سخت حساب ہوگا انشاءاللہ قیامت کے دن۔ یہ جو آج 57-58 اسلامی ملکوں کے مردہ حاکم ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے چھپ کے بیٹھ گئے، سب سے قیامت کو اللہ پوچھے گا ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ایک تو یہ ہے، بلکہ سب کی ذمہ داری اتفاق و اتحاد۔ اگر آج 58 اسلامی ملک اکٹھے ہوتے، OIC اجلاس بلایا اس نے، لیکن کیا کیا اس نے؟ یہ وقت تھا اعلان جہاد کا، صرف اعلان جہاد کر دو، وہ فوراً ڈر کے بھاگ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو ایز اے مسلم عوامی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ایک تو ذمہ داری ہے ہم اپنے فلسطینی مظلوم بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ قرآن میں آیا اجیب دعوت اللہ اذا دعان، اللہ نے فرماتا ہے کہ میرے بندے جب بھی مجھ سے دعا کریں میں دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ شرط یہ ہے ہم خلوص سے دعا کریں، ہم رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کریں کہ جو وہاں شہید ہوئے وہ ہماری مائیں شہید ہوئیں، ہمارے بھائی شہید ہوئے، ہمارے بچے شہید ہوئے، ہم ان کو اپنی مائیں بہنیں بچے سمجھ کے اگر دعا کریں گے دل سے، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ وہ ذات بڑی کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ اگر وہ 313 کو جنگ بدر میں 1000 کے اوپر غالب فرما سکتا ہے تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن شرط یہ ہم اللہ سے خلوص سے مانگے. سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ، اور دوسری اہم ذمہ داری تمام مسلمانوں کی یہ ہے، 57 اسلامی ملکوں کی ذمہ داری یہ ہے، ہم کم سے کم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں. جو چیزیں اسرائیل، فرانس، یورپ بناتا ہے یہ سب گستاخی رسول ہیں، سب گستاخی قرآن ہیں، سب مسلمانوں کے دشمن ہیں. جو چیزیں بھی اسرائیل بنائے یا فرانس بنائے، یورپ بنائے، ہمیں ان چیزوں کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری. یقین جانیے اگر ہم صرف ان کی مصنوعات کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، آپ دیکھیں رات سے پہلے وہ معافی بھی مانگے اور جو آپ اس کے اوپر جرمانہ لگائیں وہ دینے کو تیار ہو جائے. یہ لوگ دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے ہمیں یہی تک خبر نہیں ہے کہ ہم رات دن ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پہنتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیزیں ان کی ہیں اور کون سی پاکستان کی ہیں. میں نے چند ایک کے نام لکھے اور باہر بھی ہم نے ایک اشتہار لگا دیا ہے جس کے اوپر اسرائیل کے مصنوعات کا ذکر ہے. ان کو بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. جلدی میں چند ایک سن لیں. اہم مصنوعات اسرائیل کی کون سی ہیں جن کو ہم نے چھوڑنا ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی مصنوعات کو ہم نے استعمال کرنا ہے تاکہ ہمارا ملک معاشی طور پہ مضبوط بھی ہو، اور اسرائیل بدبخت جو ہمارے پیسے کما کے ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے اس کو بھی اللہ عقل کے ہوش دے دے. تو جلدی سے سن لیں. ڈالڈا گھی یہ اسرائیل کا ہے جی. ڈالڈا گھی یہ کوشش کریں کبھی بھی استعمال نہ کریں. اس کی جگہ پہ صوفی میزان یہ ہمارے پاکستان کے آئل ہیں، ان کو آپ استعمال فرمائیں. لپٹن چائے یہودیوں کی ہے بالکل. اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سرخ رو ہونا ہے تو کم سے کم اس چائے کو چھوڑ دیں. اسلام ٹی، وائٹل ٹی پاکستان کی، اس کو آپ استعمال کریں. LU کے نام سے اور جتنے بھی بسکٹ ہیں، اوریو وغیرہ، یہ سب ان کے ہیں، ان کو چھوڑیں. ان کی جگہ پہ کوکومو، کیفے اور اسی طرح ریو اور سپر وغیرہ یا جو بھی مصنوعات پاکستان کی ہیں وہ آپ استعمال کریں. اسی طرح نیسلے کا نیڈو یہ سوکھا دودھ وغیرہ ہوتا ہے، ملک پیک بھی ہے، یہ سب ان کا ہے. نیسلے کا پانی، دودھ، جوس یہ سب ان کے ہیں، یہود کے. ان کو بالکل چھوڑیں. ان کے جگہ پہ حلیب اور نور پور، آدمز ملک، انہار ملک وغیرہ استعمال کریں. اسی طرح میگی اور میگی نوڈلز یہ ہمارے بچے شوق سے کھاتے ہیں، یہ بھی ان کے ہیں، یہود. ان کو چھوڑیں. ان کی جگہ پہ شان نوڈلز پاکستان کے ہیں، ان کو استعمال کریں. K&N برگر یہ جو ہمارے لوگ برگر کھاتے ہیں یہ ان کا، ان کو چھوڑیں. اور صوفی پروڈکٹس اس کے اندر برگر بھی ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح کینور کے نام سے نوڈلز بھی ہیں، یہ مسالہ جات بھی ہیں. کینور کے نام سے یہ بھی یہود کی مصنوعات ہیں، ان کو چھوڑیں. ان کی جگہ پہ آپ ینگ اور نیشنل کی مصنوعات، نیشنل کے اندر اچار بھی ہے، نمک بھی ہے، مسالہ جات بھی ہیں، تو نیشنل اور ینگ کے نام سے آپ، اور میچر کے نام سے جو مصنوعات آپ ان کو استعمال کریں. لیز ہمارے بچے شوق سے کھاتے ہیں، لیز کھانا چھوڑیں. ان کے جگہ پہ اوئے ہوئے یہ ہمارا پاکستان کے ہیں، لیز ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. چاکلیٹ ہے ان کا نیوٹولا کے نام سے، نوٹیلا، اس کی بجائے آپ ینگز وغیرہ کے چاکلیٹ استعمال کریں. نیسلے کے تمام میں نے آپ کو بتا دیا، پانی ہو، جوس ہو، کٹ کیٹ ہو، سب کو چھوڑیں. اور اس کی جگہ پہ نویلا اور نو اور پیراڈائس چاکلیٹ ہے ہمارے اپنے، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. رفہان اور یہ کسٹرڈ ہے رفان کے نام سے، ان کا ہے. ڈو صابن ہے، والز آئس کریم ہے. یونی لیور کے نام سے جتنی مصنوعات ہیں یہود کی ہیں، ان کو چھوڑیں. ان کی جگہ پہ نیشنل وغیرہ اور میچلز وغیرہ ینگ پروڈکٹ آپ استعمال کریں. ٹینگ یہ جو ہمارے بچے یہ شربت پیتے ہیں یہ ان کا ہے، اس کو چھوڑ کے اس کے جگہ پہ جامع شیریں، روح افزا، لیمو پینٹ وغیرہ کو استعمال کریں. نیسلے کا فروٹا ویٹل یہ جوس ہے جی، یہ اکثر ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال نہ کریں. اور فروٹینٹ اور مزہ یہ آپ جوس استعمال
کر سکتے ہیں۔ والز اور عمر یہ آئس کریم ہے یہود کی، اس کو چھوڑ کے ہیکو آپ استعمال کریں۔ اور اس طرح کے علاوہ سپرائٹ، کوکا کولا، پیپسی، مجھے بتائیں نا، ہم ہر شادی کے اندر ہر گھر میں کوکا کولا، پیپسی اور سپرائٹ ہم شوق سے پیتے ہیں۔ یہ سب مصنوعات ان کی ہیں، ان کے اوپر کتنا منافع ان کو ہم دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر وہ اس کو قتل کریں۔ تو براہ کرم اس کو پینا چھوڑیں، اس کی جگہ پہ اپنے پاکستان کی بنی ہوئی گورما امرت کولا کو استعمال کریں۔ جلت بلیڈ ان کا ہے یہود کا، اس کو چھوڑیں، اور ٹریٹ بریڈ جو ہے بلیڈ اس کو آپ استعمال کریں۔ فیئر لولی کریم ان کی ہے، اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ پہ کیئر ہنی لوشن استعمال کریں۔ ویٹ کے نام سے مصنوعات ان کی ہیں، خواتین استعمال کرتی ہیں، اس کی جگہ پہ نساء کو آپ استعمال کریں۔ شیمپو میں آپ اگر دیکھیں سن سلک، ڈو، پیٹین، ہیڈ شولڈر، یہ ان کی مصنوعات ہیں، ان کو چھوڑ کے اس کی جگہ پہ بایو آملہ، اینٹی ہیئر لاس شیمپو وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سینسوڈین، کولگیٹ یہ ٹوتھ پیسٹ ہے ان کا ہے، اس کی جگہ پہ آپ اے بی سی، مسواک، میڈیکیم وغیرہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں۔ ڈو لکس شیمپو، پالمولیو شیمپو صابن ان کا ہے، اس کو چھوڑ کے اس کی جگہ پہ کیپری، ویٹل سوپ، صوفی سوپ وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایریل اور سرف، ایکسل سرف اور ایریل یہ ان کی ہے مصنوعات، اس کو چھوڑ کر صوفی وغیرہ آپ یا گائے واشنگ پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں۔ میکس اور ویم برتن دھونے کا صابن یہود کا ہے، اس کی جگہ پہ آپ سیفون یا صوفی سپر صابن استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پیمپرز وغیرہ ہگیز کے نام سے اور پیمپرز کے نام سے جو بچوں کو استعمال کرواتے ہیں یہ بھی ان کے ہیں، اس کی جگہ پہ آپ لیو اور مول فکس آپ پیمپر استعمال کر سکتے ہیں۔ میک اپ کا سامان جو ہماری خواتین استعمال کرتی ہیں، لوریل اور ریولون یہ میک اپ کا سامان یہود کا ہے، اس کو بند کر کے اس کی جگہ پہ نبیلہ، مسرت، مصباح وغیرہ کہ آپ میک اپ کا سامان استعمال کر سکتے ہیں۔ شوز میں آپ اگر دیکھیں باس شوز ہیں، مارکس ہیں، یہ سب ان کے ہیں، اس کی جگہ پہ آپ خادی اور گل احمد سروس وغیرہ کی آپ شوز استعمال کریں۔ تو براہ کرم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند ایک چیزیں قادیانیوں کی، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، قادیانی بھی اسلام کے دشمن ہیں، ان کی بھی مصنوعات ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ شیزان کی تمام مصنوعات، وہ بوتل ہو، جوس ہو، جو بھی ہو، قادیانیوں کی ہے، تو اگر آپ حضور کے سچے غلام ہیں ان کا استعمال بھی بند کر دیں۔ اسی طرح کینو لیو آئل قادیانیوں کا ہے، ذائقہ گھی قادیانیوں کا ہے، عائشہ بوتیک کے نام سے ڈریس وغیرہ قادیانیوں کے ہیں، اور اسی طرح مطب حمید کے نام سے یہ بھی ان کی دوائیں ہیں، اور آئل دل پسند یہ سب قادیانیوں کی ہیں۔ تو کم سے کم اتنا ہم ضرور کریں کہ قادیانیوں کی مصنوعات، یہود کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنے ملک کی مصنوعات استعمال کریں، تاکہ قیامت کو ہم کہہ سکیں اللہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔